علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ماہ رمضان مبارک کی 12ویں تاریخ ہے اور عشرہ مغفرت جاری و ساری ہے 1440 ہجری اور 17 مئی 2019۔ جب ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے تو ایک تعداد زکوٰۃ اپنی ادا کرتی ہے اور بڑا اس میں زور و شور ہوتا ہے اور غریبوں کے اور مستحقین تک زکوٰۃ پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ کریم ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی رقم عطا کی جاتی ہے جسے فطرہ کہا جاتا ہے، اور فطرے کے طور پر اکثریت رقم ہی دے رہی ہوتی ہے۔ تو فطرہ یہ ایسا مجھے لگتا ہے کہ شاید بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن پر فطرہ لازم نہیں بھی ہوتا نا، وہ بھی فطرہ دے دیتے ہیں، یعنی وہ ثواب کی نیت سے ڈال دیتے ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ امیر اور ایک نارمل آدمی بھی فطرہ دے دیتا ہے، اور ظاہر جس پر واجب ہے اسی پر واجب ہے، جس پر واجب نہیں اس پر واجب نہیں۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو فطرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ فطرے کے حوالے سے میں کچھ مدنی پھول بیان کرنا چاہتا ہوں کہ صدقہ فطر یہ عید الفطر یعنی شوال المکرم کی صبح صادق کے وقت، جب شوال المکرم کا چاند نظر آتا ہے تو اس کی جو صبح صادق ہے عید کی دن، صبح صادق کے وقت جب شرائط پائی جائیں واجب ہوتا ہے۔ البتہ رمضان مبارک میں بلکہ اس سے پہلے بھی اسے ادا کیا جا سکتا ہے۔ ادائیگی کے وقت اس روز جو بازار کی قیمت ہو اسی کا اعتبار کیا جائے گا تاکہ کمی نہ واقع ہو۔ صدقہ فطر میں اصل مقدار کا اعتبار ہے اور مقدار میں علماء کے اقوال مختلف ہیں، اس لیے یہاں پر عوام کی سہولت کے لیے ہم مختلف اجناس جو چیزیں ہوتی ہیں جن کی مقدار کے مطابق کو سامنے رکھ کر فطرہ ہم نکالتے ہیں، تو اجناس کی مقدار کے بجائے اوپر یعنی کہ ابھی جو بیان کیا جائے گا ایک محتاط رقم بیان کی گئی ہے تاکہ صدقہ فطر کو یقینی طور پر آپ کا جو ہے نا وہ ادا ہو جائے۔ اب یہاں پر 4 چیزیں میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں اور ہمیں ان 4 چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنے صدقہ فطر کو ادا کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ صدقہ فطر یہ بھی اللہ کی راہ میں ایک دینے والی رقم ہوتی ہے اور اس کا ڈھیروں ڈھیر اللہ کی بارگاہ سے ثواب کی امید رہتی ہے۔ آپ صدقہ فطر گندم، جو، کھجور اور کشمش کے اس کا جو اعتبار سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں نارملی جو صدقہ فطر دیا جاتا ہے یہ گندم کے اعتبار سے ہی دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں اس وقت صدقہ فطر کی جو رقم بیان کی جاتی ہے وہ 100 روپیہ 100 روپیز بیان کی جا رہی ہے، تو نارملی یہ دیتے ہیں۔ لیکن میری درخواست یہ ہے تمام عاشقان رسول سے کہ اگر اللہ توفیق دے تو آپ گندم کے بجائے جو سے صدقہ فطر ادا کریں۔ آپ اس سے زیادہ اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ کھجور کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں، اور اللہ مزید آپ کو توفیق دے تو آپ کشمش کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی گندم کے اعتبار سے دیں گے تو 100 روپے بنتے ہیں، جو کے اعتبار سے دیں گے تو 400 روپے بنتے ہیں 400 روپیز، کھجور کے اعتبار سے دیں گے جو درمیانی کھجور ہوتی ہے، درمیانی قیمت اگر لیں، درمیانی سمجھے کہ معیار کی، تو اس کے 800 روپے اس کی قیمت بنتی ہے۔ اگر کھجور اگر آپ اعلیٰ کوالٹی کی لیتے ہیں تو 16 روپے اس کی قیمت بنتی ہے۔ کشمش اگر درمیانی کوالٹی کی آپ لیتے ہیں تو وہ 1920 روپے کی بنتی ہے، اور کشمش اگر آپ اعلیٰ کوالٹی کی لیتے ہیں، اعلیٰ معیار کے لیتے ہیں تو اس کی 4800 روپے
قیمت بنتی، یعنی ایک شخص کا جو فطرہ ہوگا 4,800 روپے ہوگا. آپ کو 4,800 بعضوں کو زیادہ لگے گا. اگر آپ کو بہت زیادہ لگتے ہیں تو آپ 1,920 روپے پر آ جائیں. 1,920 روپے اگر بہت زیادہ لگتے ہیں تو آپ 1,600 پر آ جائیں. 1,600 بہت زیادہ لگتے ہیں تو 800 پر آ جائیں. 800 بہت زیادہ لگتے ہیں 400 پر آ جائیں. اور 100 روپے تو جس کو دینا ہے اس کو دینا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے اور کئیوں کو اللہ نے بہت ہی نوازا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مال خرچ کریں گے تو یقیناً بالیقین آپ کے مال نے کم نہیں ہونا، آپ کے مال نے بڑھنا ہی ہے. تو میری تمام عاشقان رسول سے یہ مدنی التجا ہے کہ مہربانی کر کے فطرہ اچھے سے اچھا دیکھ کر ادا کریں، یعنی کہ جس میں دل میں سخاوت آپ پیدا کریں کہ راہ خدا میں دینا، اللہ ہی کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. یعنی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جن کی کروڑوں روپے کی زکوٰۃ بنتی ہے تو انہیں فطرہ ایسا لگتا ہے کہ مشورہ مجھے سب مشورے، تو انہیں 4,800 روپے کے حساب سے پورے گھر کا فطرہ فی فرد 4,800 روپے کے حساب سے دیں تو کوئی 50, 60, 70 ہزار روپے ہو جائیں گے. اس سے بڑھ کر کیا ہو جائے گا؟ یا کم افراد ہوں گے تو 15, 20 ہزار روپے کا ہو جائے گا. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ تو یہ کوشش کریں. اگر یہ بہت بھاری پڑ رہا ہے یعنی کہ زیادہ اماؤنٹ لگ رہا ہے 1,920 روپے کے حساب سے کریں تو گھر کے اگر 10, 12 اسلامی بھائی بھی ہیں تو بھی مطلب کہ 20, 25 ہزار روپیہ یا اس طرح کا کوئی فگر بنے گا تو یہ کھاتے پیتے آدمی کے لیے یہ بھی افورڈیبل ہے. تو فطرہ اس طرح مطلب میرا مشورہ ہے کہ ادا کریں، ورنہ 800 روپیہ بھی ہے کھجور کا فطرہ، اس کے حساب سے دیں. 400 روپے سے دیں، جیسی اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، ورنہ 100 روپے سے ہر کوئی دینے کی تو نیت کر ہی لینی چاہیے. تو یہ بہت پہلے ہم کو بھی اندازہ نہیں تھا، ہم بھی 100 روپے کا ہی فطرہ سمجھتے تھے، یا مطلب جو بھی گندم کا فطرہ ہوتا تھا اس کے حساب سے. لیکن آہستہ آہستہ پھر معلومات میں اضافہ ہوا کہ اس طرح بھی فطرہ دیا جا سکتا ہے. تو آپ سب کو اللہ کی رحمت پر، بلکہ آپ سب کیا ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے اچھے سے اچھا فطرہ، اسلامی بہنیں چاہیں تو یہ دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی گھر کا جیسے کہ فرد ہے وہ فطرہ 200 پر واجب ہے تو وہ اکیلا آدمی نہیں دے سکتا، اسلامی بہن اپنا فطرہ خود دے دے. بھائی میں اپنا 4,800 کا فطرہ دینا چاہتی ہوں تو بیٹا کہے کہ میں اپنا 1,920 روپے کا فطرہ دینا چاہتا ہوں تو والد کہے کہ ٹھیک ہے میں میری پوزیشن میں 800 روپے کا فطرہ دینا چاہتا ہوں. تو یوں بھی ایک صورت بن سکتی ہے کہ کوئی 400 روپے کا تو کوئی 800 روپے کا تو کوئی 1,600 روپے کا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی جس پر فطرہ واجب ہے وہ اپنے فطرے کی اماؤنٹ کا انتخاب خود کرے کہ جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ کریم آپ کو اور بڑھ کر دے گا. جب تنگی آتی ہے نا معاشی طور پر، مالی طور پر، تو لوگ عموماً سب سے پہلے جہاں پر ہاتھ کھینچتے ہیں نا وہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہوتا ہے. اس میں میری رائے اور آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ ایسے حالات میں تو اللہ کی راہ میں زیادہ دینا چاہیے. کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی مثل آپ کو 10 گنا عطا فرمائے گا. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تو تنگی دور ہوگی، انشاءاللہ پریشانی دور ہوگی. صدقہ کریں گے تو بلائیں اور ٹلیں گی. اب بات آتی ہے اماؤنٹ کی، تو آپ چھوٹا اماؤنٹ دے دیں، انڈا ہی دے دیں اللہ کی راہ میں صدقے کے طور پر، مٹھی بھر آٹا ہی دے دیں اللہ کی راہ میں صدقے کے طور پر. آپ کو لاکھوں کروڑ روپے دینے کا تو مطلب ہر کوئی تو نہیں کہے گا کہ آپ لاکھوں کروڑ روپے دیجئے، پوزیشن نہیں ہے تو آدمی 10, 12 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. تو یوں مطلب کہ جب ایسے حالات، کیونکہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں لیکن جب تھوڑے سے حالات ان کے ڈسٹرب ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے مسجد میں اگر کچھ مدد کر رہے ہوتے ہیں تو روک لیتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر رہے تو روک لیتے ہیں، کسی دینی ادارے کی مدد کر رہے تو روک لیتے ہیں کہ نہیں یار آج کل حالات صحیح نہیں. تو حالات صحیح نہیں ہے تو 100 کی جگہ پہ 200 روپے کر دیں ان کے، کسی اور جگہ پر آپ روک لو، مگر راہ خدا میں روک کر آپ اپنے لیے آزمائش بڑھا تو سکتے ہیں، شاید گھٹے گی نہیں. تو یہ ایک مشورہ ہے جو میں آپ کو اس وقت دے رہا ہوں کہ صدقہ یہ ایسی نعمت ہے کہ بلا صدقے کو نہیں پھلانگ سکتی. اور راہ خدا میں صدقہ دیں گے تو انشاءاللہ اس سے پریشانیاں، بیماریاں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آپ کی دور ہوں گی. جس کے پاس صدقہ جاتا ہے اس کی دعائیں ملتی ہیں،
ان کی دعاؤں سے بہت ساری پریشانیاں بھی بندے کی دور ہو جاتی ہیں. تو اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. ماشاءاللہ ہمارے محمود بھائی ہمارے ساتھ ہیں. آئیے آج محمود بھائی سے سنتے ہیں کہ آج محمود بھائی ہمیں کیا کلام سنائیں گے. جی محمود بھائی. کہ الہی روضہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. الہی روضہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں الہی روضہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ آپ سے گزر جاؤں. تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ آپ سے گزر جاؤں. تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ آپ سے گزر جاؤں. کبیرہ تک کبھی منبر سے روضے تک کبھی روضے سے منبر تک کبھی منبر سے روضے تک ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں. ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں. ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں. نجات آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں. نجات آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں کہ طیبہ جا کے ایک سجدہ کروں سجدے میں مر جاؤں. کہ طیبہ جا کے ایک سجدہ کروں سجدے میں مر جاؤں. نجات آخرت کا اس
قدر سامان کر جاؤں کہ طیبہ جا کے ایک سجدہ کروں سجدے میں مر جاؤں. کیوں تو مدینے کی موت نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے، اور اللہ ہم سب کو ایمان اور عافیت اور میٹھے مدینے میں موت عطا فرمائے. مگر یہ بھی کتنی بڑی وہ ہے نا نجات آخرت کا، اس قدر سامان کر جاؤں، یعنی آخرت کی نجات میں یہ سامان کتنا پیارا ہوگا اور کتنا یہ عمدہ سامان ہے کہ مدینے میں موت آئے، وہ بھی سجدے کی حالت میں موت آئے کہ آقا کے مدینے میں ہوں، آقا کے مسجد نبوی شریف میں ہوں، اللہ کے حضور نماز ادا کر رہا ہوں اور سجدہ کر رہا ہوں، اور مدینے میں آقا کے روضے پر نماز کی حالت میں اگر میری روح نکل جاتی ہے، وہ بھی سجدے کی حالت میں، تو اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ مجھے اس حال میں اگر موت آ جائے تو یہ موت مجھے جنت کے اندر لے جائے گی، جنت کا راستہ لے. یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، میں خاک پر نظر تیری دیوار کی طرف. نجات آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں کہ طیبہ جا کے ایک سجدہ کروں سجدے میں مر جاؤں کہ طیبہ جا کے ایک سجدہ کروں سجدے میں مر جاؤں. مدینے جانے والے سر کے بل جاتے گئے جانے دو، میری قسمت میں ہو جانا تو بارنگے دیگر جاؤں، میری قسمت میں ہو چلنا تو بارنگے دیگر جاؤں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میری قسمت میں ہو چلنا تو بارنگے دیگر جاؤں. خلیل اب ذات راہ آخرت کی سی احسن میں، خلیل اب ذات راہ آخرت کی سی احسن میں، مدینے سر کے بل جاؤں وہاں جاؤں تو مر جاؤں. مدینے سر کے بل جاؤں وہاں جاؤں تو مر جاؤں. الہی روضہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ آپ سے گزر جاؤں.
سبحان اللہ۔ یہ ماشاءاللہ مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے عشق بڑھانے کا، محبت بڑھانے کا اور ایک انداز دیتا ہوا یہ کلام ہے کہ الہی روزہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں، ایک سجدہ کروں ایسا کہ آپ پہ سے گزر جاؤں۔ خلیل ابزاد رائے آخرت کی سعی احسن میں، مدینہ سر کے بل جاؤں، وہاں جاؤں اور مر جاؤں۔ حسن رضا، پتہ نہیں اب آواز بھی وہاں ہماری جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے۔ حسن رضا، مدینہ آؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں امیر سنت کے سوالات و جوابات ہوں گے۔ تو بات ہو رہی تھی مدینہ پاک کی حاضری کی، تو اللہ تعالی ہم سب کو با ادب مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے۔ یقیناً ایک تعداد ہے جو مدینہ منورہ کے سفر کے لیے یا تو تیار ہے یا چلے گئے ہیں۔ تو ماہ رمضان میں بھی ایک تعداد ہے جو مدینہ منورہ اور عمرے کی، مدینہ منورہ حاضری کی اور عمرے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں امیر سنت نے اس کے معاملے میں بڑے پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے تھے کہ کس طرح کس انداز پر یہ سفر ہونا چاہیے اور کس طرح وہاں پر رہنا چاہیے، کس طرح ذوق شوق اور اپنی سنجیدگی کو وہاں باقی رکھا جا سکتا ہے۔ کہ ظاہر ہے کہ اتنی مقدس بارگاہ ہے تو اس بارگاہ کے جو بھی آداب اور اس بارگاہ کے جو بھی تقاضے ہیں وہ ہمیں پورے کرنے چاہیے اور یہ سیکھ کر جانا چاہیے۔ ایک تعداد ہے جو اس طرح مطلب کہ وہ سیکھ کر جاتی نہیں ہے اور وہاں جا کر وہ پھر فضول قسم کی باتوں کا بیٹھکوں میں بیٹھ جاتے ہیں یا گھر کے اندر اس طرح بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور مسجد نبوی شریف میں بھی جاتے تو کوئی خاص ایک ترکیب نہیں ہوتی۔ آپ نے امیر سنت کے حج کی جو بھی ویڈیو دیکھی ہوگی اس میں مدینہ منورہ کا جو مسجد نبوی شریف کی بھی آپ نے کیفیت دیکھی ہوگی کہ بالکل نماز تو تلاوت ایک الگ تھلگ اور سرکار کے روزے کی طرف نگاہ ہو، مطلب وہاں اس طرف ہماری حاضری ہو اور درود پاک پڑھ رہے ہو، نہ تو کلام کا سلسلہ وہاں پر جاری ہو۔ تو مگر جیسے میں کہنے کو کہہ رہا ہوں کہ جیسے نہ دائیں کی خبر نہ بائیں کی خبر نہ آگے کی خبر نہ پیچھے کی خبر، بس ایک ہی دھن ہو کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں، بس سرکار توجہ فرمائے، ہے نا۔ تو بس یہ کلام جو ہے نا یہ بھی وہاں پڑھنے کا لطف کچھ اور ہی ہوگا نا۔ سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، حاضر ہے در دولت پہ گدا، حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے میرا، محتاج نظر ہے میرا، سرکار توجہ فرمائے، میں کب آنے کے قابل تھا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن جان فدا، سرکار پہ تن جان فدا۔
فدا سرکار توجہ فرمائے حاضر گئے درے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے بھلا تم پہ کروڑوں درود محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود بد گئے تو آپ کے بھلے گئے تو آپ کے ٹکڑوں سے گئے یہی بھلے رک ادھر کرے محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے بڑے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم معتکفین کے جذبات و تاثرات دیکھتے سنتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج معتکفین کے کیسے جذبات ہیں، کیسے تاثرات ہیں۔ میرا نام سعید احمد ہے، پشاور سے آیا ہوں جی۔ بمبر سے آیا ہوں، آزاد کشمیر بمبر سے۔ میں پلندری آزاد کشمیر سے۔ اسلام آباد بلوچستان سے۔ میں سیالکوٹ سے ہوں۔ ضلع آباد تحصیل اوباڑا ہے۔ میں باول مدینہ کراچی سے آیا ہوں۔ لیاری سے۔ جی مجھے یہ بتائیے گا پیارے بھائی، کھجور روٹی کی تحریک جو شروع ہوئی ہے پہلے روزے سے لے کر اب تک اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے یا کہ کم ہو رہا ہے؟ الحمدللہ اس میں جو ہے جب سے امیر علیہ سنت نے یہ تحریک چلائی ہے، اس کی ترغیب دلائی ہے، تو روزانہ ڈے بائی ڈے جو ہے اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ الحمدللہ پرسوں جو ہے کم و بیش 510 اسلامی بھائی تھے، اور آج کم و بیش ابھی تک جو ہے یہ 630 اسلامی بھائی ہوں گے جو ابھی کر رہے ہیں، اور باقی بھی اسلامی بھائی آتے جا رہے ہیں اور اس تحریک میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ کھجور روٹی سے سحری کرنے کا موقع ملا، ماشاءاللہ کتنی دفعہ کھجور روٹی سے سحری کر چکے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ میں نے یہاں پر آگے سعادت 3 دفعہ حاصل کر چکا ہوں۔ کھجور روٹی سے جو فیل زیادہ بہت روحانیت ملتی ہے، بہت سکون ملتا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ 3 انگلیوں بیچ والی شہادت کی اور انگوٹھے سے کھانا کھائیے کہ یہ سنت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ خپل بسرخان باندې چې کومې دارې زارې او دانې کوټه سي دا خوړل دا د مغفرت بشارت تا۔ ہرنے والے پر یا واجد بولیے کہ یا واجد کہنے سے کھانا پیٹ میں نور اور بیماری دور ہوتی ہے۔ مینجمنٹ جو ہے نا بہت انتہائی اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ صفائی کے لحاظ سے افطاری سحری کروانے والی انتظامیہ جو ہے نا انتہائی ایماندار اور مخلص ہے۔ ادھر کھانے کا بہت اچھا ہے، اس کے ٹائم ٹیبل کا بہت اچھا ہے۔ یہاں کھانے کا بندوبست دیکھا ہے تو بہت اچھا دیکھا ہے، اور صفائی لحاظ ہر 5 منٹ کے بعد ہوتی ہے، بڑا اچھا ماحول ہے یہاں کا۔ بالخصوص وہ جو کھانے کے بیچ میں کہتے ہیں یا واجدو، وہ بھی کہتے ہیں بہت اچھا انوائرمنٹ ہے۔ کھانے سے پہلے کی دعا اور بعد کی دعا یہ وغیرہ سیکھ رہے ہیں، اللہ پاک کا شکر ہے، اور بھی علم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بہت اچھا لگا، ایسا لگا جیسے اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، اور بڑے اچھے انداز سے کہتے ہیں۔ ایسے سمجھا رہے ہیں، ایسے ہم کو سہارا ملا جیسے کوئی بچہ گھومتا ہے
تو اس کو کوئی ہاتھ دیتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے گھومتا ہے. اسی طرح پہلے ہم کو پتہ نہیں تھا. کوئی گالی گلوچ نہیں ہے, کوئی بدتمیزی نہیں, کوئی غصے میں بات کرنا نہیں, بلکہ ہمارے بابا جان نے جیسے ہم کو اخلاص سکھائیں اس حساب سے سب چلتے ہیں اسلامی بھائی. قرآن پاک کا صحیح سے پڑھنے کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ سیکھ رہے ہیں, نماز صحیح سے پڑھنے کا طریقہ وہ سیکھ رہے ہیں. جو غلطیاں آتی تھی یہاں پہ کھینچنا ہے, یہاں پہ کم کرنا ہے, یہاں جو حروف ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کر کے پڑھنے کا طریقہ یہاں پہ سکھا رہے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کپڑے کی شاپ کرتا ہوں. کپڑے کی شاپ پہ تو رمضان کے اندر عید کا سیزن ہوتا ہے, آپ چھوڑ کے ادھر آ گئے. بس اللہ پاک نے قبول کیا ہے تو آ گئے. اکرام بھائی کیا کرتے ہیں؟ فروٹ کا کام جی. رمضان میں تو فروٹ پہ کمائی ہوتی ہے بہت زیادہ.